نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور یقیناً وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات لے چل میرے بندوں کو، فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، پس ان کے لیے بنا دے راستہ دریا میں خشک، لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ ڈرنا پکڑے جانے کا اور نہ کوئی اور خوف رکھنا. فأتبعهم فرعون بجنوده، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ. فغشیہم من الیم ما غشیہم، پس چھا گیا ان پر دریا سے جو بھی چھا گیا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو. وَمَا هَدَى، اور رہنمائی نہ کی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً نجات دی ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور وعدہ دیا ہم نے تمہیں طور کی دائیں جانب. ونزلنا علیکم المن والسلوى، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوى. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تطغوا فیہ، اور سرکشی نہ کرو اس میں. فیحل علیکم غضبی، ورنہ اتر پڑے گا تم پر میرا غضب. ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب اتر پڑا، فقد ہوا، پس یقیناً وہ برباد ہوا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے پھر سیدھی راہ چلا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ طٰہٰ کا چوتھا رکوع
آیات نمبر 77 سے لے کر 82 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ربنا آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا۔ فرعون جادوگروں کو بلا کر لایا اور مقابلہ کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، چنانچہ جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون ان کو دھمکیاں دینے لگا، لیکن ان کو اللہ نے اتنا جذبہ عطا فرمایا کہ انہوں نے فرعون کو دو ٹوک جواب دیا کہ تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، اور ہم اپنے اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ بہرحال فرعون کے مظالم پھر بڑھے اور اہل ایمان کو ستانے لگا۔ اب وہ وقت آن پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دینے اور فرعونیوں کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں رات کے وقت۔ اور جیسا کہ سورۃ الشعراء میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے اور فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے ہیں، اس کو بہت ہی غصہ آیا اور کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون۔ یہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم والے ہیں، ان کو جرت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر مصر سے باہر جانے کی ان کو ہمت کیسے ہوئی؟ ہم تو بڑے چوکنے ہیں، ہم کو اتنے غافل نہیں ہیں، اور ہم جائیں گے اور ان کو پکڑ کر واپس لائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا فرعون اپنے لشکروں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے تو بتاؤں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ ہم نے ان کو محلات سے نکال دیا اور خزانوں سے دور کر دیا، اور دوبارہ پلٹ کر آنا ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ وہاں سورۃ الشعراء میں آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح تیرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہی تو تیرے رب کی قدرت کے کمالات ہیں کہ ظالم کو جب سزا دینے پر آتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی جانب ان اسر بعبادی، راتوں رات لے چل میرے بندوں کو۔ اسراء کہتے ہیں رات کو چلنا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں بھی یہی ہے ان اسر بعبادی، لے چل میرے بندوں کو فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، لفظی معنی پس مار ان کے لیے راستہ دریا میں خشک۔ چنانچہ سورہ شعراء میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ، اگر آپ تھوڑا آگے چل کے وہ نکال لیں تو سورۃ الشعراء 19واں پارہ، تو وہ مقام سامنے آ جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ صفحہ نمبر ہے 334 اور آیت نمبر 60 ختم ہو رہی ہے، 61 شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 60 ختم ہو رہی ہے، 61 شروع ہو رہی ہے، 19واں پارہ جی۔ آیت نمبر 60 ختم ہو رہی ہے، 61 شروع ہو رہی ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں، فرعون لشکر لے کر پیچھے پہنچ گیا۔
فلما تراءى الجمعان، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرعونیوں کو دیکھ لیا اور فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو دیکھ لیا۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، بے شک ہم تو پکڑے گئے۔ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون بے حیا ہے، نہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہے اور نہ پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے۔ انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے گئے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، کوئی نہیں پکڑے گئے۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکال دے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، پس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے کہا ان اضرب بعصاک البحر، مار اپنی لاٹھی کو دریا پر۔ اور وہاں بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ طٰ میں فاضرب لهم طریقا فی البحر، یہاں پہ ان اضرب بعصاک، یہی چیز، مار اپنی لاٹھی کو دریا پر، فانفلقا، پس دریا کا بہتا ہوا پانی پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، بڑے بڑے ٹکڑے بن کر ہر گروہ کے لیے الگ کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستے بنا ڈالے۔ اب واپس آئیے جی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اسر بعبادی، میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دیجئے، یعنی لاٹھی مارنا موسیٰ تیرا کام ہے، بہتے دریا کو روک کر خشک راستے بنانا تیرے رب کا کام ہے۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، پکڑے جانے کا خوف نہ رکھنا، نہ کوئی اور ڈر رکھنا دل میں، جس کے ساتھ رب ہو اس کو ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ فاتبعہم فرعون بجنودہ، پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، فرعون بھی جا رہا، فغشیہم من الیم ما غشیہم، بس چھا گیا ان پر دریا، ڈھانپ لیا ان کو دریا نے۔ جب خشک راستے دیکھے تو اللہ فرماتے ہیں 25ویں پارے میں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال تھا جب ہم پار ہو جائیں تو دریا چل پڑے تاکہ راستہ بند ہو جائے اور فرعونی پیچھے رہ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب پار ہوئے تو دیکھا پانی اسی طرح رکا ہوا ہے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ اب تو چل جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، پانی کو رکا ہی رہنے دے موسیٰ، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، پانی کو رکا ہی رہنے دے، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اس سارے لشکر کو غرق بھی تو ہم نے کرنا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون لشکر لے کر پیچھے پیچھے گیا، اس نے دیکھا راستے خشک ہے میں بھی پار ہو جاؤں گا، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، پھر بہتا ہوا دریا چل پڑا، پھر رکا ہوا پانی بہہ پڑا، فَغَشِيَهُم، نیچے فرعون کا لشکر ہے اوپر پانی چھا گیا، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، چھا گیا، پھر کیا خوب چھا گیا، پھر کسی کو نہ چھوڑا، سب کو برباد کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، لوگوں فرعون نے اپنی قوم کو برباد کیا، پھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ وَمَا هَدَىٰ، ہدایت نہ دی، سیدھے راہ پر نہ جانے دیا، نہ خود سیدھے راہ چلا، نہ اپنی قوم کو سیدھے راہ پہ چلایا، بلکہ سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسے لیڈر سے اللہ محفوظ فرمائے جو پوری قوم کو دنیا میں بھی برباد کرے، آخرت میں بھی۔ یا بنی اسرائیل، پھر اللہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلاتے ہیں، اے بنی اسرائیل
قد انجیناکم من عدوکم، یقیناً ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے۔ دشمن سے نجات دلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کی دائیں جانب، یعنی وعدہ تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے ہی تو کیا تھا نا، انہی کو کتاب دینے کے لیے وعدہ کیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ جب دریا کو پار کر کے باہر گئے تو سامنے میدان تیہ تھا، اس میدان کے اندر بنی اسرائیل کو رہنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا تو اللہ نے من اور سلوہ کھانا نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پانی کی ضرورت پڑی تو رب العالمین فرماتے ہیں پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ میں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا اسی لاٹھی کو پتھر پر مار۔ جس لاٹھی کو پہلے دریا پر ماری تو بہتا ہوا پانی رک گیا تھا اور مایا چیز ٹھوس بن گئی تھی، اب اسی لاٹھی کو ٹھوس پتھر پر مار۔ اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، جو ہی پتھر پر مارا اللہ نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک گروہ کا اللہ نے الگ الگ پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ یہ کس کی قدرت ہے میرے بھائیوں؟ بہتے ہوئے پانی کو روکنے والا کون ہے؟ اور خشک پتھر سے چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ اس لیے فرمایا ہم نے من اور سلوہ نازل کر دیا، پینے کے لیے چشموں کا پانی ہم نے عطا فرما دیا، اور پھر اعلان کیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ پاکیزہ تو اس لیے ہے کسی کا حق غصب نہیں کیا گیا، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی چوری کا مال نہیں ہے، رب کی عطا ہے، دینے والا رب ہے، لینے والے اللہ کے بندے ہیں۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، لیکن ایک دھیان کرنا، ولا تطغوا فی، سرکشی نہ کرنا، باغی نہ بن جانا، بغاوت پر نہ اتر آنا۔ فرمایا سرکشی کیا ہے؟ حرام طریقے سے مال کھایا جائے، یہ سرکشی ہے، یا مال تو حلال ہو آگے استعمال حرام طریقوں میں کیا جائے، یہ بھی سرکشی ہے۔ ولا تطغوا فیہ، فرمایا سرکشی نہ کرنا، جو رزق میں نے دیا ہے میری نافرمانیوں میں نہ اڑانا، میری بغاوت میں اس مال کو نہ لگانا، اس پیسے کو یا جو رزق میں نے دیا ہے میری نافرمانی میں مت لگانا۔ اگر اس رزق کو میری نافرمانی میں لگایا تو پتہ کیا ہوگا؟ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پھر میرا غضب تمہارے اوپر اتر پڑے گا، پھر میری ناراضگی، میرا غضب، اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ اور وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر میرا غضب اتر پڑا، فقد ہوا، وہ اڑ گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کا کچھ نہیں بچا، وہ ناکام ہو گیا۔ ہاں ایک بات یہ بھی سن لو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت درگزر کرنے والا ہوں، کس کو؟ لمن تاب، جس نے توبہ کی، جو بھی میرے در پہ توبہ کے لیے آیا، معافی مانگنے کے لیے آیا، تو انی لغفار، بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ بڑے بڑے خطا کار اور بڑے بڑے سیاہ کار جب بھی میرے در پہ آ جاتے ہیں نا، اور آ کر کہتے ہیں یا اللہ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون۔ اے اللہ غفلت میں وقت گزر گیا، غفلت ہو گئی، تجھے ہم نے خفا کر دیا،
اے اللہ معاف فرما۔ رب العالمین فرماتے ہیں دوسرے مقام پر من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو سچی توبہ کرے اور ایمان لائے پھر میں اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں۔ کوئی توبہ تو کر کے دیکھیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جو برا عمل کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے استغفار کرنے کے لیے آئے، رب فرماتے ہیں اس کے آنے میں دیر ہوگی، یجد اللہ غفورا رحیما، جب بھی آئے گا مجھے تو غفور الرحیم ہی پائے گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر سیدھے راہ پر چل پڑا، اپنا رخ سیدھا کر لیا تو میں اللہ خطاؤں کو معاف کروا دوں گا۔ خلاصہ یہ نکلا لوگوں، غموں سے، ظالموں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے نجات دینے والا بھی میں ہوں، اور مجھے ناراض نہ کرنا، میرے احکامات کو نہ توڑنا، ورنہ میرا غضب بھی بڑا سخت ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لینا، میں بہت معاف کرنے والا بھی ہوں۔ وآخر